نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، محرم، اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ آتا ہے احترام، عظمت والا مہینہ، بابرکت، تعظیم، حرمت۔ اور یہ مہینہ بھی بڑا عظمت والا ہے، بڑا بابرکت ہے، بافضیلت ہے، لہذا اسی بنا پر اس مہینے کو محرم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک ان عدۃ الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ ان 4 مہینوں سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی 4462۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ اب گھوم چکا ہے، اب پھر چکا ہے اپنی اسی حیت پر کہ جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی تاریخ وغیرہ اب جو ہے درست ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینے کا ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے پے در پہ، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو پے در پہ ہیں ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم، اور آگے فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ وہ رجب جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو گویا ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے قرار دیا، رجب، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں یہ مہینے محترم تھے، افضل تھے، کہ ان مہینوں کے اندر وہ قتال وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اور 2 طرح کے احکامات تھے کہ قتال سے بھی منع اور اس مہینوں کی تعظیم و تکریم بھی۔ جب اسلام آیا، اسلام نے اپنے احکامات دیے، تو وہ جو قتال سے ممانعت تھی وہ حکم تو منسوخ ہو گیا، قتال کیا جا سکتا ہے، جہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تعظیم، ان مہینوں کی برکت، ان مہینوں کا احترام ابھی بھی برقرار ہے، موجود ہے۔ تو بہرحال ان مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینے کو بھی یہ عظمت حاصل ہے کہ یہ ان احترام والے مہینوں میں، ان تعظیم و تقدیس و توقیر والے مہینوں میں اس محرم کے مہینے کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ ہے کہ ان میں جو شخص عبادت کرتا ہے کوئی بھی، تو اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ گویا محرم کے مہینے میں جو عبادت کرے گا اس کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ملے گی۔ تو یہ محرم الحرام کے مہینے کی خاصیت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے، لہذا اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس مہینے کی ایک خاص تاریخ ہے جسے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے، اور وہ خاص دن جو ہے یوم عاشوراء، وہ محرم کے باقی دنوں سے زیادہ افضل گردانا گیا ہے، زیادہ افضل اسے بتایا گیا ہے، اور وہ دن بڑے بڑے اہم واقعات کے لیے مشہور و معروف رہا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ قریش مکہ اس دن غلاف کعبہ چڑھاتے تھے اور اس کی قائل تھے اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی تعظیم کی، اور بعض جگہ منقول ہے کہ رمضان المبارک کے روزے سے قبل اس دن کا یعنی یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ واقعات کسی نہ کسی حد تک انہیں درست مانا جا سکتا ہے، احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مورخین نے اور بھی واقعات یوم عاشوراء کے ساتھ مخصوص کیے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ مخصوص کیے ہیں، جیسا کہ
کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جب کنارے لگی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آسمان پر اٹھایا جانا 10 محرم الحرام کے دن تھا. ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رمضان آسمان پر اٹھایا گیا 10 محرم الحرام کا دن تھا. یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے نکالا گیا 10 محرم الحرام کا دن تھا. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیماری سے شفا یابی ملی 10 محرم الحرام کا دن تھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہت ملی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ اور اس قسم کے کئی واقعات مورخین کے کتب میں اور مورخین کے نزدیک وہ مشہور و معروف ہیں کہ 10 محرم الحرام کو وہ واقعات رونما ہوئے ہیں. لیکن محدثین نے ان پر کلام کیا ہے اور ان واقعات کو درست نہیں مانا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر اس 10 محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت اس حد تک ہے کہ اس دن توبہ و استغفار کرنا زیادہ افضل ہے. توبہ و استغفار کی قبولیت اس دن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں نا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی کہ جب حق اور باطل کی کشمکش جاری تھی ایک طرف فرعون، دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، باطل کو شکست ہوتی ہے، حق کی جیت ہوتی ہے. حق و باطل کی جب کشمکش ہم دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حق کی سربلندی کے لیے چنا اور اس دن کو باطل کی تزلزل کے لیے، باطل کی پستی کے لیے، باطل کی رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور آج بھی جب یہ دن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور اہل حق سرخروئی کے ساتھ اپنی عبادت میں مگن ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا کہتے ہیں، تلقین کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج بھی اہل باطل وہ اتنا رسوا ہوتے ہیں اس دن، اللہ تعالیٰ اپنی اسی تاریخ کو، اللہ تعالیٰ اپنے اسی طریقے کو دہراتے ہیں کہ اہل باطل اتنے رسوا ہوتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی رسوائی کا سر عام اعلان کرتے ہوئے پھرتے ہیں. تو بہرحال یہ یوم عاشورہ کا دن بڑے بڑے واقعات کے لحاظ سے مشہور و معروف ہے، لہذا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کا اندازہ انہی چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے. تو 10 محرم اور پورا محرم الحرام یہ انتہائی معظم مہینہ ہے، بابرکت ہے، محترم مہینہ ہے. اس کا ایک ایک دن قیمتی ہے، اس کے دنوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. شریعت اور سنت کے مطابق جن احکامات کی تلقین کی گئی ہے ان احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ہمیں بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے اور اس طریقے سے باطل اعمال سے بچ کر سنت والے اعمال کرنے چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے مہینے سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.